باہر صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ ایمان کی جگہ دل ہے، جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمان والی بن جاتی ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے۔ آپ کسی آدمی کو ایماندار کب کہتے ہو؟ اس کی زندگی دیکھ کر۔ ورنہ کیا کہتے ہو؟ بہو روپیہ ہے، ہاں کپڑے کیسے پہنے اور کام کیسے اس کے۔ ہاں ایمانداری کا فیصلہ اس کی زندگی بتاتی ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو آدمی کی زندگی اس کا تصدیق کرتی ہے کہ آدمی ایماندار ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، ایمان گھر بیٹھے نہیں بنے گا۔ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں ہمارا ایمان نہیں بنے گا، ہمارا ایمان بگڑے گا، اور جتنا ایمان میں بگاڑ پیدا ہوگا اتنا آدمی کی سوچ میں بگاڑ آئے گا، اور جتنا سوچ میں بگاڑ آئے گا اتنا زندگی میں بگاڑ آئے گا، اور جتنا اعمال بگڑیں گے اتنا ویسے حالات بگاڑے جائیں گے کہیں بھی ہو۔ کسی ملک میں جاؤ، ملکوں کے بدلنے سے اور مال پیسے جمع کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو سب کے ہو جاتے۔ جہاں بھی جاؤ سب کا ایک ہی ٹینشن ہے، پرابلم ہے، ٹینشن ہے، پرابلم ہے، سب کی زبان کا یہی بول ہے۔ ہاں یہاں سے کسی ملک میں گیا، وہاں بھی وہی بول کہ دوسرے ملک میں چلو۔ ملک بدلنے سے کام نہیں بنے گا، زندگی بدلو۔ ہاں پوری دنیا کا مالک ایک اللہ ہے، چاہے وہ یہ ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو۔ اگر کسی ملک میں بھی جا کر اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ ناراض ہو کر اس کی زندگی کو بگاڑے گا، یہی ہوگا۔ انقلابات جہاں واحد رب ہے، سن لو، دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں گھروں میں، زندگیوں میں، ملکوں میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک واعظ ہے، نصیحت ہے کہ دیکھ انہوں نے زندگی بگاڑی، ابھی سے حالات بگڑے ہیں، تو اگر ان کے راستے پہ چلے گا تو تیرا بھی انجام یہی ہوگا۔ انقلابات جہاں واحد رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافام، سماج، گاڑی کو ریورس لے، ورنہ تجھے پہلے جو گاڑی گئی ہے اس کو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے، تو بھی جائے گا جیل میں، گاڑی کو ریورس لے۔ ہاں انقلابات جہاں واحد رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم، سماج، اور زندگی کے رخ کو صحیح کر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہا ہے، اس محنت کو خود اللہ نے زندہ کی ہے دنیا میں، اور گھر گھر پر جا کر اپنے بندوں کو گھر پر بھیجا گیا، ایک ایک گھر میں جاؤ، ایک ایک مسلمان کے سامنے بات رکھو، حقیقت یہ ہے زندگی کا صحیح کرو، زندگی کا صحیح کرو گے اللہ تمہارے حالات درست کر دے گا، ورنہ کس کو فرصت ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو اس کا کرم ہے، اسے ہم پر رحم آتا ہے، وہ مہربان ہے، یہ میرے بندے نادانی سے کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، اور ایک بات ایک اور بھی ہے کہ توفیق اللہ کی ملے گی، آدمی صحیح زندگی بنائے گا، اور توفیق ملتی کب ہے؟ جب آدمی اپنے دل کا فیصلہ بدلتا ہے۔ جماعت میں بھی نکلنے کی توفیق، اس میں بہت سے ہیں جن کو کوئی کام نہیں، ریٹائر، اور میرے دوستوں بازاروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر باتیں کر کے کھا پی کے دن گزار رہے ہیں، لیکن جماعت میں نہیں جا رہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو، توفیق نہیں مل رہی۔ کیوں توفیق نہیں مل رہی؟ اندر کا فیصلہ بدلا نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل کے اندر دیکھے گا، تمہارے دلوں میں اگر خیر ہے، خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہیں خیر کی توفیق دے گا،
لیکن تمہارے دل میں کچھ ہے ہی نہیں کہ اپنا تو چلتے رہو یار، تو اللہ تعالیٰ اشاروں کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں ہر سال اجتماع میں آتے ہیں، اجتماع میں آ کے باتیں بیان سننے کے بعد دل میں بھی بات آتی ہے، لیکن شیطان دھوکہ کہتا اس سال میں آئندہ سال، وہ بھی ایسا پکا وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، اس سال یا نہیں چلو ابھی نہیں 15 دن کے بعد جائے، ایسا نہیں کہتا، اس سال آئندہ سال، 1 سال کی مہلت جاؤ، پھر آئندہ سال کا آئندہ سال آنے کے بعد پھر کہیں گے اور آئندہ سال۔ اسی آئندہ سال کے چکر میں بہت سے قبر میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التسویف من الشیطان، دین کے کسی کام میں، خیر اور بھلائی کے کام میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا مت کریو لیکن ابھی نہیں، کریو لیکن ابھی نہیں۔ اچھا ابھی کیوں نہیں جا کہ یہ آپ کو یہ کچھ مسائل ہے، کچھ پرابلم ہے، تو آئندہ سال یہ پرابلم نہیں ہوگی، وہ یہ کس نے کہا تم کو؟ اگر پرابلم کی بنیاد پر تو نہیں جا رہے تو پرابلم تو ساتھ ہے ہی، دنیا میں آنا خود ایک پرابلم ہے۔ یہ جب پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کو اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان میں تھی، وہ ان حالات میں یہ دنیا میں آیا ہے، حالات میں لے کر آیا ہے، تو یہ حالات تو دنیا نامی حالات کا ہے، دنیائی نام حالات کا ہے۔ وہ تو جنت ایک ایسی زندگی ہے جس جنت میں کوئی حالات نہیں ہے، اس آخرت کی عملی زندگی کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا کہ ان حالات میں تو تھوڑی قربانی دے، میرے نبی والی محنت کر، زندگی کو اس وقت اللہ تیری آخرت بھی بن جائے گی اور خدا تیری دنیا بھی بنا دے گا۔ التسویف من الشیطان، کہ بھلائی اور نیکی کے کام کے بارے میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی رائے ہے، شیطان کی بات ماننی چاہیے۔ ارے بولو ہاں، مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور جمعہ کی توفیق ملتی ہے، کیوں؟ کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں اس کے دل کے اندر کا فیصلہ ہے کہ جمعہ تو ہر حال میں پڑھوں گا، یہ ہے۔ اگر یہ جہاں ملازمت کرتا ہے اور جہاں وہ اس کا سیٹ جو ہے وہ نماز سے کہ جمعہ کی نماز نہیں مسیحات ملے گی تو کر لیتے ہیں دکان، ہم دوسری جگہ جائیں گے، جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس کے اندر کا فیصلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو مجھے پڑھنی ہی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ چاہے یہاں نہ ہو، کہیں کسی دوسری جگہ سفر میں ہو تو وہاں بھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد تلاش کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ اور گھر پہ ہے لیکن اندر میں دوستو جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو گھر پہ ہے، مسجد بھی پڑوس میں ہے، لیکن پھر بھی جمعہ کی نماز کے لیے جاتا نہیں ہو، توفیق نہیں ملتی۔ ہاں اس میں بھی یہی بات ہے میں دوستو کہ اندر اللہ کی طرف بات ڈالی نہیں گئی تو اجتماع میں پہنچے، اجتماع میں مجلس میں بیٹھنے کے بعد دل میں آیا کہ یار ایمان کی محنت پہ تو لگنا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، دل میں بھی بات آئی، لیکن پھر دوستو شیطان نے اس چکر میں ڈالا کہ ابھی تو یہ پرابلم ہے، آئندہ اجتماع میں ترتیب بنائیں گے، اور چلا جاتا ہے بعد میں گھر واپس۔ اور جتنی غلط زندگی، غلط ماحول میں زندگی گزارتا ہے، اتنا اس کے اندر، دل کے اندر غلط یقین آتا ہے، دنیا طلبی آتی ہے، گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ اپنی زندگی میں اسی طرف جاتا ہے اور یہی کرتے کرتے مر جائے گا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں کما تحیون تموتون، جیسے ماحول میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے خبر کے بعد، اور وہاں آخرت میں اسی پر تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اسی میرے بھائیوں اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، گھروں میں دین لاؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، ورنہ میرے دوستو تمہاری اور میری بے دینی اور غفلت کی زندگیاں
یہ ہمارے گھر میں ایسے حالات لائے گی، اور ہمارے بچے دیندار نہیں ہوں گے تو جو کچھ دنیا دے کر جاؤ گے وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ دنیا میں بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنی قوم برادریوں میں دیکھو کہ یہ خاندان، اس کا حال کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا، کیا بات ہے کہ محمد سے وفادون تو ہم دے رہے ہیں، جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم دے رہے ہیں، تو حضرت حسن کی اطاعت کر، وفاداری کر، تو تیری بیوی کا وفادار ہے، خاندان کا وفادار ہے، اپنی حکومت کا وفادار ہے، وفادار نہیں تو اللہ کا نہیں، اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ اور صحابہ نے پہلے دن سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ بات اقرار کر لی تھی، اب اللہ کا وفادار، اللہ کے نبی کا وفادار ہوں، میں اللہ اور اللہ کے نبی کو وفاداری کے ساتھ نہیں گزاروں گا، اس کے لیے چاہے جان دینی پڑے جان دے دوں گا۔ تو اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا، اور آخرت میں اللہ نے جنت کا وعدہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور اصل زندگی وہی میرے دوست ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، کچھ پتہ نہیں شام ہوگی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی جب تک ہے زندگی کو غنیمت سمجھ کو کچھ کر لو، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنا تعلق اللہ سے ہی کر لو، اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کر لو، تاکہ تمہاری آخرت بن جائے گی، اور دنیا میں خدا تمہیں ایک خوشحال زندگی دے گا۔ جی ہاں، محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں انسانوں کے، اور اللہ تعالیٰ اس صحیح زندگی کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور دلوں میں خدا محبت ڈالتا ہے، دنیا کی زندگی خوشحال بن جاتی ہے، اور موت کے بعد موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ کیوں کہ آخرت کی زندگی بنا کے جا رہا ہے، اللہ کے راہ میں نکل کے ایمان بنایا، اللہ کے راہ میں نکل نبی والی زندگی اپنے اندر پیدا کی، اور نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا ہے، بہت کچھ کر کے جا رہا ہے، کما کے جا رہا ہے، تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اور قبر میں اللہ اسے میٹھی نیند سلا دے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا میں زندگی وہ گزاری جو میں چاہتا تھا، اب تو میٹھی نیند سو جا، نم کنمت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، میٹھی نیند خدا سکتا، کیوں کہ یہ تہجد میں اٹھتا تھا، میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا تھا دنیا میں، اللہ اسے میٹھی نیند سلائے گا وہاں۔ ہاں، حی علی الصلاۃ سن کے سو نہیں رہتا تھا، حی علی الصلاۃ سن کے خدا کا حکم ہے چلو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اپنی میٹھی نیند قربان کی ہے۔ دنیا میں انسان جو چیز بھی اللہ کے نام پر قربان کرے گا اللہ اس سے بہتر اس کو آخرت میں دے گا، دنیا میں تو دے گا تو دے گا، آخرت میں دے گا۔ اس میرے بھائیوں، اللہ نے پہنچایا اجتماع میں دینے کے لیے، لوگ ہے تو وہ دے گا، جو لینے والا ہوتا ہے نا اجتماع میں وہ پھرتا نہیں ہے، گھر چھوڑ کر آیا پھرتا پھرے گا بازار میں، یہاں بازار میں کیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، اجتماع میں آئے ہو، اجتماع کے ایک ایک مجلس میں اپنے آپ کو رکھو، کھانا قربان کرو، کھانے مت جاؤ، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھوک رہے گی تو کیا ہے، لیکن اس پر اللہ کیا دے گا کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکا رہے گا آخرت میں خدا آخرت کی بھوک سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے بلا کر خدا کھلائے گا، لے میرے بندے کھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کے چکر سے نکلو اور سوچو، اگر میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا میرا اللہ مجھے بھوکے مارے گا؟ نہیں، ابھی میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کھلا رہا ہے، جب میں اللہ کی راہ میں نکلوں گا، ایمان بناؤں گا، اللہ کے نبی والی زندگی گزاروں گا اور سیکھوں گا تو کیا اللہ مجھے بھوکے مارے گا؟ نہیں، خود لے کے آؤ دین گھر میں، تاکہ تمہارے لے کر دین لانے کے بعد تمہارے گھر میں دین آئے گا۔ ہاں، گھر میں ہماری محنت سے سب آتا، کھانا پینا برتن سب آ رہے ہیں، تو ہماری محنت سے گھر میں دین بھی آئے گا۔ اس محنت کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے،
اور اپنی جان مال جو اللہ نے دین کے لیے دی اس پر لگانا ہے. اللہ نے جان مال دنیا کے لیے نہیں دی. یہ بڑا آدمی بہت باسمجھ ہے جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے. ایک آدمی دنیا سے دنیا بنایا. ابھی 1000 پتی ہے, محنت کرتے کرتے لکھ پتی بن گیا. لکھ پتی بن گیا اور لکھ پتی بننے کے بعد موت آ گئی. تو اس کا لکھ پتی بننا کیا کام دے گا اس کو؟ مال تو یہیں چھوڑ دے گا, جو کچھ دنیا وہ یہیں چھوڑے گا. اور اگر اعمال کرے گا تو اعمال تو ساتھ لے کے جائے گا مرنے کے بعد. اپنی آخرت بنائے, آدمی اپنی آخرت بنا کر دنیا سے جائے تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے, ادھر ادھر کے چکر میں سے نکلو, اپنے آپ کو اپنی حال پر رحم کھاؤ. اور اللہ نے ایک نعمت دی ہے دین کی محنت. ہر سال اجتماع میں خدا پہنچاتا ہے. تھوڑی ہمت کر لو گے, اللہ سے معاملہ کر لو گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مرضیات زندگی عطا فرما دے گا. اور ہماری دنیا میں خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا اور ہمارے خاندانوں میں محبتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور ہم دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے. ہاں, اللہ کے نبی نے بشارت دی, توبہ, بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ آدمی ہے جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. ہم جماعتوں میں نکلیں گے, گشتوں میں جائیں گے, ان بھائیوں کو محنت کر کے لائیں گے مسجدوں میں, وہ نمازیں پڑھیں گے, اپنی غلط زندگی پر توبہ کریں گے, اللہ کی راہ میں نکلیں گے, محنت کریں گے, اور ان کے ذریعے جتنے نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی, اعمال زندہ ہوں گے, اس کا پورا ثواب خدا ہمیں دے گا. کیوں؟ ہم خیر کا ذریعہ ہے. اور وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا میں برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. ہاں, میں اپنے آپ جوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بیٹو, اگر تم یہ فیشن والی کپڑے پہن کر تم چل رہے ہو, تمہارا دیکھ کر جتنے اور لوگ پہنیں گے نا, سب کا وبال تم پر ہوگا. نبی کی سنت والے لباس پہنو, اور تمہیں پہن کر دوسرے جتنے پہنیں گے سنت اور لباس, سب کا ثواب تمہیں ملے گا. خیر کا ذریعہ بنو, خیر پھیلنے کا ذریعہ بنو, برائی بننے کا ذریعہ نہ بنو. ہاں, راتوں کو دیر سے جا کر اس کو مت پھیلاؤ. نبی نے رات کو دیر سے جگنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, لا سمرت بعد العشاء, عشاء کی نماز پڑھ کر یارانہ مجلس سے قائم نہ کرو. نہیں, عشاء کی نماز پڑھ لی, کام ہو گیا, اب کوئی دین کا کام نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جلدی جا کے گھر جا کے سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھو, تاکہ فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو. اور فجر کی نماز چستی بھی کے ساتھ پڑھو, سوئے سے نہ پڑھو. دیر سے سوئے گا تو نماز کے لیے اٹھے گا بھی تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوئے گا بھی نہیں. آدمی اپنی زندگی کو جلدی سوئے گا, جلدی اٹھے گا. کیوں کتابوں میں آتا ہے, آدمی جلدی اٹھتا نہیں, جلدی سوتا نہیں ہے, جلدی اٹھتا بھی نہیں. آدمی دیر سے سوتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے. آدمی اٹھنے میں دیر نہیں کرتا, جتنا سونے میں دیر ہوتی ہے اتنی پھر اٹھنے میں دیر ہوتی ہے. اس میرے بھائیوں, اب حضرات سے ہماری گزارش ہے, آپ یہاں تو اجتماع میں, اب یہاں سے ایک ارادہ بدلو کہ یہاں سے 4 مہینے جانا ہے. اور شیطان آئے سمجھانے کے لیے 4 مہینے جاؤ گے تو